حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کا انہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا حالات بہت اچھے ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے گورنر جو نعمان بن بشیر تھے انہوں نے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا، کوئی برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔ اگرچہ یزید نے ان کو گورنر بنایا تھا لیکن انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلا کر کے کہا، اے امام مسلم بن عقیل، یزید کو اگر یہ حالات کی خبر ہوگی تو وہ سختی کرے گا، وہ اپنی فوج کے ذریعے سے ظلم کر سکتا ہے، لہٰذا آپ مصلحت کا کوئی راستہ دیکھیں۔ تو اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا ہم نوا تھا، یزید کا خبری تھا، جاسوس تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر کے خلاف یزید کو خط لکھا، کہا تمہارا گورنر نااہل ہے، یہاں حسین کی طرف سے وکیل بن کر کے مسلم بن عقیل آئے ہیں، پورے کوفہ کا ماحول تمہارے خلاف گرم ہو چکا ہے، سارے لوگوں نے حسین کی بیعت کر لی۔ یہ خط یزید کے ہاں پہنچا۔ ادھر امام مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے، بہت اچھے تھے، گھر گھر میں اہل بیت کے چرچے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے اسی دن خط لکھا مکہ اور روانہ کر دیا۔ خط لکھ کر کے ایک قاصد کو بھیجا، اے حسین ابن علی شہزادہ رسول، آپ تشریف لائیں، کوفہ کی سرزمین بالکل سازگار ہے، ماحول بہت اچھا ہے، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں ہر گھر میں آپ کا عاشق ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خط لکھا اور مکہ کو روانہ کر دیا۔ دوسرے ہی دن ادھر یزید نے اپنی میٹنگ بلائی اور کہا کوفہ کا ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے، کوفہ میں حسین کی بیعت چل رہی ہے، کوفہ میں مسلم بن عقیل آ کر کے حسین کا وکیل بن کر کے بیعت لے رہا ہے۔ اس خبر کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مشورہ دے کر کے کہا وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ اور کسی سخت قسم کے گورنر کو نافذ کرو۔ تو لوگوں نے مشورتاً کئی نام پیش کیے، اس میں ایک نام آیا عبید اللہ بن زیاد کا، جس کو ابن زیاد کہہ رہے ہیں، یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اتنا سخت دل تھا، یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا تھا، اور ایک طوائف کا بیٹا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام لایا، بعد میں اسلام میں آیا، لیکن دل کی سختی ویسی۔ ایک بات یاد رکھے، میں نے کافی دن قبل یہ بات عرض کی تھی، حلالی اور حرامی ہونے کا ثبوت اسی سے ملتا ہے، جو بزرگوں کے متعلق ادب کا لہجہ رکھتا ہے اس کے حلال ہونے کا ثبوت ہے، اور جو بزرگوں کے خلاف بکتا ہے یا بے ادبی کا اظہار کرتا ہے اس کے نطفے میں شک ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں آیا۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد سخت قسم کا گورنر تھا۔ یزید نے اسے پیغام بھیجا کہ تو بصرہ چھوڑ اور کوفہ کی گورنری لے، نعمان بن بشیر کو معزول کر اور تو وہاں کی گورنری کو سنبھال، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں جتنوں نے بیعت کیا اس ماحول کو پورا بدل ڈال، میری بیعت لے لے سب کے ساتھ۔ تو یہ عبید اللہ بن زیاد کو حالات معلوم ہو گئے کوفہ کے، یہ اپنے ساتھ 20-25 لوگوں کو لے کر بصرہ سے نکل کر کوفہ آیا۔ مغرب اور عشاء کا وقت تھا، بیچ کے رات کے وقت مدینے سے آنے والا جو راستہ تھا، مکہ سے آنے والا جو راستہ تھا، اس راستے سے یہ کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آنے والے تھے کیونکہ خط بھی جا چکا تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے بلا بھی لیا تھا امام حسین کو، تو لوگوں کو لگا کہ امام حسین آ گئے، اور یہ حجازی لباس بھی پہن کر کے عبید اللہ بن زیاد مکار، دھوکہ دینے کے لیے، اس لیے کہ اگر یہ کھلے عام آتا تو اس کو پکڑ کے مارتے، لوگ داخل ہونے نہیں دیتے کوفہ میں۔ پورے کوفہ والے اس وقت امام حسین کی محبت میں تھے، تو یہ اس طرح جھوٹ کے راستے سے داخل ہوا اور سیدھے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ اندر جا کر کے لوگوں کی بھیڑ تھی، یہ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے چلا جا رہا تھا، اونٹ پر بیٹھا تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے امام حسین ابن علی کے، لیکن یہ مردود کسی کو جواب نہیں دیتا تھا۔ بھیڑ بہت اکٹھا ہو گئی، گورنر ہاؤس میں اندر داخل ہو کر چھت پر کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا، اے لوگوں، میں حسین نہیں ہوں، میں امیر عبید اللہ بن زیاد یزید کا گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور تمہارا پرانا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، اسے معزول کیا جاتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد لوگ بپھر گئے، مایوس ہو گئے کہ اب گورنر بھی بدلا ہے، کچھ تو نیت خراب ہے، اور اس کی سختیاں لوگوں کو معلوم تھی، یہ جبر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا،
کسی کو اپنے سامنے کوئی رعایت نہیں دیتا تھا۔ تو عبیداللہ بن زیاد نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ کوفہ میں جو کسی خاندان کا سردار تھا، قبیلے کا بڑا آدمی تھا، دوسرے دن سب کو بلایا اور بلا کر کے ایک بہت زوردار تقریر کیا، خبردار جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی سب توڑ دو، میں یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ساتھ میری تلوار کا مقابلہ ہو۔ سبوں نے جواب دیا کہ اے ابن زیاد، اگر تو نے تلوار اٹھانے کی غلطی کی تو پھر ہماری تلواریں بھی تیرا مقابلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ بہت بحث ہوئی، اس نے جتنے لوگ وہاں آئے تھے ان کو اپنے فوجیوں کے ذریعے سے گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤس میں بند کر دیا۔